ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نہیں اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، یعنی اسی حالت میں کہ مومن منافق سب ملے جلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اب ہمیشہ اسی حالت میں رہیں، مومن اور منافق کی خبر ہی نہ ملے، پتہ ہی نہ چلے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں نہیں چھوڑے گا تمہیں یہاں تک کہ وہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ اس کا شان نزول مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ جب منافقوں کو یہ بات پتہ چلی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو کہنے لگے یہ دیکھو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے دعوے ہیں کہ جی میں ہر مومن کو اور ہر کافر کو جانتا ہوں، ہم تو صبح شام ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ہماری خبر ہی نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم صبح شام ان کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں۔ تو جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ منافق ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بخاری کی کتاب العلم ہے، باب الغضب فی الموعظہ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف کا جو کتاب ہے وہ کتاب العلم ہے، اس کا باب الغضب فی الموعظہ ہے۔ اس میں ہے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ یہ منافق ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ایمان والوں نے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو قبول کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے سر ہماری آنکھوں پر ہے۔ لیکن منافقوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر یہاں پر نہ دوں۔ سنیں آپ، کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے حدیث کی وہ کون سی؟ بخاری۔ بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا فرمایا کہ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے باپ پر لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی آپ کو جو ہے کہتے تھے تم فلاں کے بیٹے ہو، تو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائی کہ میرا باپ کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی تمہارے باپ وہی ہیں حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر بہت ساری باتیں کی اور پھر معذرت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس معاف کر دیں ہمیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں، توبہ کی آپ نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ الفاظ فرمائے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
کیا تم میرے علم پر اعتراض کرنے سے اب باز آؤ گے یا نہیں؟ کیا تم میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم پر اعتراض کرنے والوں کو تو یہ فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اور دوسرا یہ بات واضح ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ علم کو ظاہر کیا جائے تو آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اور ظاہر نہ کیا جائے تو علم نہیں ہوتا. یعنی علم ہونے کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں کیا جاتا. یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے کہ جی کسی نے اگر کسی چیز کو ظاہر نہیں کیا تو اس کے پاس علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے سے فرمایا تھا نا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ نے سوال کیا تو کیا اللہ نعوذ باللہ لا علم تھا؟ اللہ جانتا تھا. جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے. تو اس سوال کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور کسی چیز کو چھپانے میں بھی بعض اوقات حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر عام ان لوگوں کے نام لے کر ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم مسجد سے باہر چلے جاؤ، تم منافق ہو. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کا دن تھا اور خطبہ جمعہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں 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 بن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ اور باہر نکل جاؤ کہ تم کیا ہو؟ منافق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نہیں اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے. اور کیا ہے؟ اور نہیں اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو غیب بتاتا پھرے یا ہر عام جو ہے اس غیب کے بارے میں جانتا ہو. البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو کیا اللہ نے رسولوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام جو عطا فرمائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمایا؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ چن لیتا ہے غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کا علم اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غیب تو اللہ کی صفت ہے. تو بھائی اللہ ہی فرما رہا ہے نا، غیب اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. سماعت بھی تو اللہ کی صفت ہے نا، سمیع، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. اور بصیر بھی اللہ ہے، دیکھنے والا بھی اللہ ہے. یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی. ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کی صفت میں اور بندے کی صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کی صفت، اس کی صفات ذاتی ہیں، ان سے تو کوئی مقابلہ کسی صورت میں کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبیوں کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ علم ایسا عطا فرمایا کہ جس کا رب کائنات کے علم سے کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے. جس کا اللہ کے علم سے تو کوئی موازنہ، مقابلے کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا علم تو غیر متناہی ہے، یعنی وہ اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے سوا جس کے پاس بھی جو علم ہے وہ اس کی ایک انتہا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور بندوں کا علم جو ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ علم غیب عطا فرمایا، جس کا تذکرہ یہاں پر بھی موجود ہے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ تم جو گھروں میں رکھ کر آتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، جو کھا کر آتے ہو، میں اس کی خبر دیتا ہوں. بما تاکلون و تدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، جو کھاتے ہو، اس کی بھی خبر دیتا ہوں. یہ سب غیوبات ہیں یا نہیں؟ غیب کی باتیں. یہ اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے. اللہ کے بتانے سے ہی نبی جانتے، خود سے تو کوئی نہیں جانتا. خود سے جاننے کی تو نفی قرآن میں کئی مقامات پر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. وہ کیا فرمایا؟ یعنی ذاتی طور پر میں نہیں جانتا، ہاں جو بھی جانتا ہوں وہ اپنے رب کی عطا سے جانتا ہوں، جس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا کہ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ. لیکن اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کے لیے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو وہ پھر کون سا غیب ہے کہ جس میں بخیل نہیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ وما هو علی الغیب بضنین، 30ویں سپارے کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی غیب کی جو باتیں وہ بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں اللہ کی شان کی آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اب اللہ نے کتنا علم دیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ وما، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب غیب کتنا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے کوئی پیمانہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں یا دنیا کی کسی اور انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ اس پیمانے سے ناپتے تولتے رہو کہ اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا، یہ دیا وہ نہیں دیا۔ کتنا دیا اللہ جانتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مخلوق میں جو علم دیا وہ کس کو دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تمام مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے موازنہ کیا جائے تو اس کی مثال ایسی بھی نہیں بن سکتی کہ ایک طرف دریا ہو اور اس میں سے قطرہ نکال لیا جائے، یہ موازنہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بھی علم نہیں ہے مخلوق کے پاس۔ باقی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ علم کلی دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی دیا گیا، تو وہ علم کلی سے مراد بھی یہ مخلوق کے علم میں سے ہے، مراد ہے، اللہ کے علم سے مراد نہیں ہے کہ اللہ کا علم کلی دے دیا گیا۔ مخلوق میں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، خود اللہ نے فرمایا۔ اور اصل میں اسماء جو ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں، وہی اصل میں علم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام اسماء ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی، کلھا، خود قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا گیا۔ جب ساری چیزوں کے اللہ نے نام سکھا دیے تو آپ کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جتنے وہ سارے سکھا دیے، اللہ کے علم سے تو کوئی موازنے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ وہ مومن کب اس چیز کا اللہ سے موازنے کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ اللہ سے موازنے کی کبھی کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ ساری جو بات ہوتی ہے علم کلی کی ہو یا کسی اور طریقے سے بھی ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے مخلوق میں جو سب سے زیادہ علم دیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔